اب آئیے خیر الکلام کے بعد خیر الانام کی بارگاہ میں چلے نعت پاک بحضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک حسین گلدستہ پیش کریں نعت پاک کے طور پہ، اور ایک بیان ہونا ہے۔ ان سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی شاعر کو بلاؤں، نعت پاک کے کچھ شعر میں ہی پڑھ دیتا ہوں، اور اس کے بعد سیدھے حضرت کا ایک بیان ہوگا، باضابطہ شاعروں کو آپ کے حوالے ہم کریں گے۔ آپ لوگ انشاءاللہ ایک شعر پڑھوں، اجازت دے تو، جب محفل بڑی باوقار بن گئی ہے، اساتذہ یہاں بیٹھے ہیں، تو طبیعت چاہ رہی ہے کہ نعت پاک کے خالص شعر پڑھوں، وہ شعر جو بالکل عبادت کے مانند۔ کہتے ہیں نا کہ عبادت ہے نعت محمد اے قاصر، کرو جم کے یہ شاعری دھیرے دھیرے۔ تو اس طور پہ اگر سنیں گے تو ایک شعر سنانا چاہتا ہوں، تیار ہیں آپ لوگ؟ تھوڑا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بول دیں۔ توجہ چاہتا ہوں حضرت تمام اساتذہ کی بھی اسٹیج سے۔ شعر دیکھیں میرے دوستوں، کہ مونس لکھوں، شفیق لکھوں، مصطفیٰ لکھوں۔ مونس لکھوں، شفیق لکھوں، مصطفیٰ لکھوں، کوئی مجھے بتائے میں کاغذ پہ کیا لکھوں۔ دے حضرت آپ دوسرے مصرے پہ چاہتا ہوں، دوسرے شعر پہ، کہ مونس لکھوں، شفیق لکھوں، مصطفیٰ لکھوں، کوئی مجھے بتائے میں کاغذ پہ کیا لکھوں۔ آداب نام لکھنے کے آتے نہیں مجھے، تم کہہ رہے ہو کہ نعت شہ انبیاء لکھوں۔ آداب نام لکھنے کے آتے نہیں مجھے، تم کہہ رہے ہو کہ نعت شہ انبیاء لکھوں۔ شعر یہ سنانا تھا، اس لیے میں نے آپ کا وقت لیا۔ مونس لکھوں، شفیق لکھوں، مصطفیٰ لکھوں، کوئی مجھے بتائے میں کاغذ پہ کیا لکھوں۔ آداب نام لکھنے کے آتے نہیں مجھے، تم کہہ رہے ہو کہ نعت شہ انبیاء لکھوں۔ مسکن میرے نبی کا مدینہ بھی دل بھی ہے، آئے ہے۔ مسکن میرے نبی کا مدینہ بھی دل بھی ہے، خط بھیجنا ہے ان کو پتہ کون سا لکھوں۔ خط بھیجنا ہے ان کو، خط بھیجنا ہے ان کو، پتہ کون سا لکھوں۔ مونس لکھوں، شفیق لکھوں، مصطفیٰ لکھوں، کوئی مجھے بتائے میں کاغذ پہ کیا لکھوں۔ آداب نام لکھنے کے آتے نہیں مجھے، تم کہہ رہے ہو کہ نعت شہ انبیاء لکھوں۔ مسکن میرے نبی کا مدینہ بھی دل بھی ہے، خط بھیجنا ہے ان کو پتہ کون سا لکھوں۔ چار مصرے مجھے اور یاد آ رہے ہیں، بڑی اچھی سماعتیں ہیں آپ کی، اس لیے مجھے یاد آ رہے ہیں۔ سیدھے اس کے بعد حضرت آپ کے درمیان ہوں گے کہ یہ عقیدت کا اجالا نہیں ملتا سب کو، یہ عقیدت کا اجالا نہیں ملتا سب کو، یعنی حسان سا رتبہ نہیں ملتا سب کو۔ یہ عقیدت کا اجالا نہیں ملتا سب کو، یعنی حسان سا رتبہ نہیں ملتا سب کو۔ ہر شعر لفظوں سے بنا لیتے ہیں شاعر، لیکن نعت گوئی کا سلیقہ نہیں ملتا سب کو۔ شعر لفظوں سے بنا لیتے ہیں شاعر، لیکن شعر لفظوں سے بنا لیتے ہیں شاعر، لیکن نعت گوئی کا سلیقہ نہیں ملتا سب کو۔ بہت بہت شکریہ۔ میں بڑے ادب کے ساتھ اپنے مشفق، کرم فرما، مربی، اتالیق علی جناب حضرت مولانا محسن صاحب قاسمی نقشبندی سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو نوازیں۔ اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال ہے کہ صاحبہ خانہ بدوشوں کے حوالے کر دے، یہ گھنا پیڑ پرندوں کے حوالے کر دے، ارے ٹھنڈے موسم میں بھی سڑ جاتا ہے باسی کھانا، ارے بچ گیا ہے تو غریبوں کے حوالے کر دے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انتہائی احترام، عزت و اکرام کے لائق بزرگوں اور دوستوں، اس وقت ہمارا یہاں جمع ہونا اس عنوان سے ہے کہ نوجوان نسل میں جو برائیاں عام ہو چکی ہیں اس کے ازالے اور اس کے حل کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہے، لیکن جہاں ہمیں بزرگوں نے سبق سکھایا ہے، درس دیا ہے، اور جہاں ہمیں اللہ کے نیک بندوں نے ایک شخصیت کو، ایک انسانیت کو اور پورے انسان کو بنانے کے لیے جو چیز اہم اور ضروری بتائی ہے وہ ہے انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہونا ہے۔ جب انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوتا ہے، چاہے انسان جتنی کوشش کر لے مگر انسان کا انسان بننا مشکل ہو جاتا ہے۔ دنیا میں آنا آسان ہے، انسان کا دنیا میں آنا آسان ہے، مگر انسان کا انسان بننا بڑا مشکل کام ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اگر بزرگ بننا ہو تو فلاں فلاں کے پاس جاؤ، اللہ والا بننا ہو تو فلاں کے پاس جاؤ، مگر انسان بننا ہے تو میرے پاس آؤ۔ پھر حضرت کی جو اصلاح ہوتی تھی، اور حضرت جو اصلاح کیا کرتے تھے، اور جو ایک انسان کے اندر برائیاں ہوتی تھی اس کو مٹانے کا جو طریقہ کار تھا عجیب و غریب تھا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ایک انسان کے بدن میں جتنے اعضاء ہیں سب سے انسان کام لیتا ہے۔ ہاتھ سے بھی کام لیتا ہے، پیر سے بھی کام لیتا ہے، زبان سے بھی کام لیتا ہے، آنکھوں سے بھی کام لیتا ہے۔ اگر کسی سے کام نہیں لیتا ہے تو وہ اپنے دل سے کام نہیں لیتا ہے، کیونکہ دل سے غافل ہے۔ دل کس کام کے لیے ہے، اللہ نے کس کے لیے بنایا ہے، اس سے انسان غافل ہی ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ یہ دل کس کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہم نے صرف سوچوں کا گھر بنایا ہے کہ میرا دل بس سوچ کا گھر ہے، افکار آتے رہیں، اس کے اندر خیالات آتے رہیں، اس کے اندر وسوسے آتے رہیں، شیطانی شہوانی نفسانی خیالات آتے رہیں، ہم سمجھ رہے ہیں اسی کے لیے بنایا ہے۔ نہیں ہے۔ قلب عبد اللہ عرش اللہ ہے۔ اللہ کے بندے کا جو دل ہے وہ اللہ کا عرش ہے، بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ رہتے ہیں، انسان کے دل میں اللہ رہتے ہیں۔ اتنی بڑی چیز انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور ایک کام دل کا ہے، ایک ہی کام دل کرتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ محبت کرتا ہے، اس کے علاوہ وہ کوئی کام نہیں کرتا ہے۔ اس کا کام ہی ہے محبت کرنا، پتھر سے ہو، صنم سے ہو، یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے دنیا میں جو یوں کہے کہ مجھے کسی سے محبت نہیں ہے، غلط ہے۔ جب بدن کے سارے اعضاء کام کر رہے ہیں تو دل بھی کام کر رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارا دل دنیا کی ہر چیز میں اٹکا ہوا ہے، کہیں کسی میں اٹکا ہوا ہے، کبھی کسی غیر عورت میں اٹکا ہوا ہے، کبھی ہمارا دل دنیا کی محبتوں میں اٹکا ہوا ہے، کسی کا محل میں اٹکا ہوا ہے، کسی کا پیسوں میں اٹکا ہوا ہے، کسی کا دولت میں اٹکا ہوا ہے، کسی کی شہرت کے بنانے اور اپنے آپ کو منوانے میں لگا ہوا ہے۔ لیکن مبارک ہے وہ دل جو اللہ کی محبت میں تڑپتا ہو، مبارک ہے وہ دل جو اللہ کی محبت میں تڑپتا ہو۔ کہ شاعر نے کیا اچھی بات کہی، تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے، تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے، صبح کی آہیں بھی گئی رات کے نالے بھی گئے۔ ہے نہیں وہ دل، ہے وہ لوگ نہیں ہیں جن کی آنکھیں سوجی ہوئی رہتی تھی صبح ہم دیکھے، وہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، کم لوگ ہیں جن کی راتیں جاگ جاگ کر گزرنے والی ہیں اللہ کی محبت میں۔ ویسے جاگنے والے تو آج کے نوجوان ساری رات جاگ رہا ہے،
ساری رات جاگتا ہے اور پوری رات گناہوں میں گزر رہی ہے. کتنی افسوس کی بات ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے، 5 وقت پابندی سے پڑھنے والا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ایسے کچھ بندے بھی ہیں جن کی تہجد تک چھوٹتی نہیں ہے اور تہجد بھی قضا نہیں ہوتی ہے، اور الحمدللہ کبھی کبھی تسبیح کے دانے بھی گھما لیا کرتے ہیں. ایسا بندہ بھی گنہگار ہے، ایسا بندہ بھی گنہگار ہے. اس کی راتیں پھر گناہوں میں گزرتی ہیں. سارا دن نیکی کرتے کرتے اور رات کے وقت کے اندر دشمنوں نے محنتیں کر کے، کوششیں کر کے ایسی چیزیں ایجاد کر دی ہیں، ساری نمازوں کا نور ایک موبائل کے ذریعے ضائع کر دیتے ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے اس دور کے اندر نیک بننا، اللہ کا نیک بندہ بننا بڑا مشکل کام ہے. لیکن ایسی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اگر مشکل ہوتا تو اللہ حکم ہی نہ دیتے. اللہ نے جب حکم دیا کہ انسان کو نیک بننے کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک بننا ہر زمانے میں آسان ہے، ہر زمانے میں آسان ہے. یہی تو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سچے لوگوں کے ساتھ رہو تو سچے لوگ قیامت تک رہیں گے، اور قیامت تک کے لیے انسان کا نیک بننا بڑا آسان کام ہے. جو آدمی اپنے آپ پہ محنت نہیں کرتا ہے، جو اپنے آپ پہ محنت نہیں کرتا ہے، خدا کی قسم وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے چمٹ سے بھی چمٹ کر بھی گنہگار ہو جاتا ہے. وہاں پر بھی نگاہیں قابو میں نہیں ہیں. ساری دنیا سمجھتی ہے نیکی کا کام کر رہا ہے، لیکن اس کی نگاہیں بے قابو ہونے کی وجہ سے حرم میں جا کر، اللہ کے گھر میں جا کر، جہاں کے فرش پر نبیوں کے پیر لگے ہیں، جہاں نبی الانبیاء سید الاولین والآخرین کے قدم مبارک لگے ہوں، صحابہ کرام کے قدم لگے ہوں، ایسی جگہ جا کر بھی جہاں ایک گنہگار انسان کی گناہوں کے آنسو نکلنے چاہیے، اور جس کا دل سرشار ہو کر اور اپنا سر سجدے میں سر رکھ کر اللہ کے سامنے زار و قطار رونے کی جگہ ہے، مگر وہاں جا کے بھی گنہگار ہے. لیکن جو بندہ اپنے آپ پہ محنت کرتا ہے اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہ کر نیک بننے کی کوشش کرتا ہے، خدا کی قسم آج کے اس گئے گزرے دور کے اندر بھی 7 پردوں میں رہ کر نہیں، 7 دروازوں کے اندر بند رہ کر بھی انشاءاللہ وہ گناہ سے محفوظ رہے گا. ہم ناممکن سمجھ رہے ہیں، گناہ سے بچنا ناممکن سمجھ رہے ہیں. اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے محنت نہیں کی ہے. اس لیے اللہ کے نیک بندوں نے کیا اچھی بات کہی ہے. دعا مانگتے ہوئے کسی اللہ کے نیک بندے نے اچھی دعا مانگی کہ اللہ سفید کپڑے پہن کے ہم مخلوق کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ہم مخلوق کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. آپ تو جانتے ہیں، آپ میری جلوتوں کو جانتے ہیں، آپ میری تنہائیوں کو جانتے ہیں، آپ میری خلوتوں کو جانتے ہیں، سب کچھ آپ کے سامنے. آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. نہ آپ دھوکہ دیتے ہیں، نہ آپ دھوکہ کھاتے ہیں. ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ لوگ بھی ہم نیک سمجھ رہے ہیں، اللہ بھی ہمیں نیک سمجھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اس لیے بھائی اس زمانے میں جو سب سے زیادہ ضرورت کی بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ پر محنت کریں اور اپنا تعلق اللہ سے خوب مضبوط کریں اور اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کریں. واحد حل ہے، انشاءاللہ پوری زندگی سنور جائے گی. مخلوق بھی محبت کرے گی، خالق کا بھی تعلق آپ سے مضبوط ہوگا اور اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی رہیں گے. بس انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ. معزز سامعین، ابھی آپ کے درمیان جناب حضرت مولانا محمد محسن صاحب قاسمی نقشبندی دامت برکاتہم مدظ اللہ العالی، یقین جانیے کہ 10 منٹ میں 10 گھنٹے کی گفتگو کر کے آپ سے رخصت ہوئے. اگر آپ اسے غور سے سنیں تو کر رہے ہیں، اور بھی سامنے بھی میڈیا ہے، یہ تمام لوگوں کے حوالے سے آپ سنیں گے اس تقریر کو. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ حضرت کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے نوازے اور اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے. یقین جانیے کہ ایک پیغام دے کر یہ رخصت آپ سے ہو گئے کہ مسلمہ تو اگر مست مئے ایثار ہو جائے تو زمانے کا زمانہ تیرا تابع دار ہو جائے، تو اپنے آپ کو ڈھال لے گر سنت کے سانچے میں تو تیرا تیور ہی دشمن کے لیے تلوار ہو جائے. پیغام یہ دے کر چلے گئے کہ نئی نسلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ بھائی اگر مد مقابل ہے تو حیرت کیسی، دوستو جنگ کے میدان میں مروت کیسی.
اپنے گھر کی دیوار میں خود تو نے کیے ہیں سوراخ، اب کوئی جھانک رہا ہے تو شکایت کیسی؟ پیغام یہ دے کر چلے گئے میرے دوستو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔